اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المؤمنین اما بعد فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا عند غصب الفدق ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه ابی دون نسائکم وأخ ابن عمی دون رجالکم اما بعد. درس کا ٹائم ہو چکا ہے اور مناسب تعداد میں خواہران ذوی الاحترام نے کلاس کو جوائن کر لیا ہے. میں اپنے عرائض کا آغاز کر رہا ہوں. میں کلاس میں خلل واقع نہ ہو اس لیے سب کا الگ الگ سلام کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں. علیکم من السلام علیکم علیکم السلام. تمام مخاطبین خواہران عزیز اور اگر کچھ برادران کلاس میں ہیں ان سب کے سلام کا جواب پیش کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. بس مرتضیٰ صاحب اگر آپ ہیں تو یہ بتا دیجیے گا کہ آواز میری کلیئر آ رہی ہے، آگے بڑھایا جائے بحث کو. علیکم السلام. جی جی صحیح. شکریہ. اور شروع میں ہی میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ زیادہ میسج آنے کی وجہ سے چونکہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، مطالب پہنچ نہیں پاتے ہیں، لہٰذا کوشش رہے کہ میسج کو اوائڈ کیا جائے. بہت ضروری میسج ہو تو بھیجا جائے ورنہ میسج سے گریز کیا جائے. خوب، میں آج جو کچھ میں نے خطبے کا انتخاب ہے آج کے درس کے لیے اسے بورڈ پہ لکھ دیا ہے. جو لوگ زوم کر کے پڑھ پائیں گے بہت اچھا ہے، ورنہ میں خود پڑھوں گا اور اس کی وضاحت مختصر کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. دو باتیں شروع میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درس 5 جلسوں پر مشتمل تھا، جس کا 5واں اور آخری جلسہ، آخری درس وہ 3 جمادی الثانی کو آئندہ سے شنبے کو اگلے منگل کو پڑھ رہا ہے. پروگرام اسی طریقے سے بنایا گیا تھا کہ روز شہادت آخری جلسہ مصائب کے ساتھ ہوگا، بیان مصائب کے ساتھ. مگر بہرحال مشغولیات ہماری بھی کچھ ہیں اور آپ لوگوں کی بھی. آپ اکثر بہت سی تعداد میں، بڑی تعداد میں خواہران ذاکرات و مبلغات و شاعرات ہیں اور بہت سی لوگوں کو شرکت بھی کرنا ہوگا. تو عین شہادت کے دن شاید آپ لوگوں کے لیے بھی آسان نہ ہو کلاس کو اٹینڈ کر پانا. لہٰذا یہ بات طے پائی ہے، مزید میسج سے اطلاع بھی دے دی جائے گی کہ اگلا جلسہ انشاءاللہ پرسوں جمعرات کو اسی ٹائم ہوگا، انڈین ٹائم سے 9 بجے. میں ابھی فی الحال سفر پہ ہوں، ایام عزائے فاطمی کے سلسلے سے مجلسیں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں آسٹریلیا. یہاں ایڈیلیڈ آسٹریلیا سے آپ سے روبرو ہوں. رات کے 2 بج رہے ہیں یہاں.
اور ہم 2 بجے رات میں درس کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹائم ہوگا اگلے ہفتے بھی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ٹائم سے، انڈین ٹائم سے 9 بجے ہی درس کا آغاز ہوگا۔ اگلے ہفتے میں پھر کہہ دوں آخری جلسہ ہوگا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں سے عرض کروں کہ یہ جو بورڈ چینج ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی مسائل ہوتے ہیں، جگہ چینج ہوتی ہے۔ تو اب میں یہاں مجلسیں پڑھنے آیا ہوا تھا، تو جن صاحب کے یہاں ہوں وہاں میں نے ان سے کہا کہ ذرا انتظام ہو، تو بورڈ کا انتظام چھوٹا سا کیا گیا ہے، اس لیے اگر آپ لوگوں کو سارے مطالب اس پہ لکھے نہ ملیں، میں کچھ اپنے حافظے سے یا کتاب سے دیکھ کے بتاؤں تو اس کو آپ لوگ برداشت کر لیجئے گا۔ مجبوری ہے کہ بورڈ بڑا نہیں ہے، ساری چیزیں لکھنی جا سکتی ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں یہاں پر، تو سارے انتظام بھی اس وقت ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات جو شروع میں عرض کرنا چاہوں گا، مجھ تک ایک سوال پہنچا تھا، اور وہ سوال شاید ایک سے زیادہ خواہران نے کیا تھا، تو اس کا جواب میں دینا شروع میں ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ اہم سوال کیا گیا، حالانکہ یہ پہلے جلسے میں نے ایک بات اٹھائی تھی، ایک اہم بات چھیڑی تھی، اور اس کے متعلق سوال مجھے مفصل جو ملا ہے وہ آج ملا، تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پہلے جلسے میں، مجھے نہیں معلوم جن خواہران نے سوال کیا ہے وہ کلاس جوائن کر چکی ہے، نہیں جوائن کر چکی ہیں، بہرحال امید یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گی کلاس میں، اگر نہیں بھی ہیں تو مدرسے کی جانب سے ریکارڈنگ بھیج دی جائے گی، اسپیشلی ان تک جنہوں نے جواب طلب کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب ان تک پہنچ جائے گا۔ میں نے پہلے جلسے میں یہ عرض کیا تھا کہ شیعت مکتب جعفری مذہب امامیہ کے ترویج پانے میں اس ساختمان اور عمارت تشیع کی بنا میں، بنیاد میں، اور اس کی وسعت میں، توسیع میں اہم ترین 4 چیزوں کا کردار رہا ہے۔ 4 ستون بڑے اہم رہے ہیں شیعت کے آگے بڑھنے میں، پروان چڑھنے میں، ترقی پانے میں، دنیا میں پھیلنے میں۔ وہ 4 ستون جن کی وجہ سے شیعت پھولی پھلی، پروان چڑھی اور آگے بڑھی، اس میں ایک ہے امیر المومنین کی ولایت، دوسرے ہے بطول کی سیدۃ النساء کی وراثت، تیسرے ہے سید الشہداء کی شہادت، اور چوتھے ہے فقہاء کی نیابت۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ذرا وراثت کے مطلب کو زیادہ اور واضح کر دیا جائے، یہاں دوسرے ستون میں وراثت سید کونین سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہہ دوں، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے یہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پیغمبر اکرم نہیں ہے۔ اس سے مشابہ کچھ حدیثیں آئی ہیں، مثلا شیخ انصاری نے مقاصد کی ابتدا میں، کتاب المقاصد، مقاصد محرمہ جو اجتہاد کی بڑی کتاب مانی جاتی ہے، کوئی فقیہ اور مجتہد نہیں بن پاتا اس وقت تک جب تک پچھلے 100 برسوں میں، گزشتہ 1 صدی میں مقاصد نہ پڑھ لے شیخ انصاری کی۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے، چھٹے امام سے جو اصول کافی میں ہے، بنی الاسلام علی 5 ارکان، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، ہیا الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایت۔ اسلام کی بنیادیں آپ نے فرمایا، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ عمارت اسلام کی تعمیر ہوئی ہے 5 بنیادوں پر، ایک نماز، دوسرے زکوٰۃ، تیسرے روزہ، چوتھے حج، اور 5ویں ولایت۔ ولایت سے مراد امامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی حدیثیں تو ہمیں ملتی ہیں کتاب میں، مگر میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی یہ متن حدیث نہیں ہے، یہ مفکرین، علماء، محققین کے تحقیقاتی نظریات کا خلاصہ ہے۔ من جملہ میں بھی اسی نظریے کا حامی ہوں کہ شیعت کے 4 ستون جو ہیں، شیعت کے پروان چڑھنے کے 4 اہم ستون یہ ہیں: امیر المومنین کی ولایت، بیوی کی وراثت، امام حسین کی شہادت، اور فقہاء کی نیابت۔ انہوں نے شیعت کو بہت آگے بڑھایا ہے اور پروان چڑھایا ہے۔ اب ہم وراثت پہ آ جائیں۔ اگر میں یہ بات کہوں
تو شاید بہت سے لوگ موافقت کریں کہ ان چاروں ستون میں سب سے اہم کردار بھی آپ طول تاریخ میں شیعت کی بقا، ترویج اور پروان میں جناب زہرا کی وراثت یعنی مسئلہ فدق نے ادا کیا ہے۔ دیکھیے یہ صحیح ہے کہ ولایت امیر المومنین ایک الگ چیز ہے۔ ولایت امیر المومنین تو ہمارے عقیدے کا، اصول دین کا ایک حصہ ہے، ولایت بمعنی امامت اگر ہم لیتے ہیں تو، لیکن شیعت کے پروان چڑھنے میں اور خود اس ولایت امیر المومنین کے لوگوں کے دلوں میں اترنے میں، لوگوں تک پہنچنے میں بہت بڑا کردار رہا ہے جناب زہرا کی مظلومی کا۔ باغ فدق کے غصب کیے جانے سے، باغ فدق کا غصب کیا جانا ہو یا گھر کا جلایا جانا ہو، گھر کے جلائے جانے محسن کی جناب محسن کی شہادت سے لے کر کے باغ فدق کے غصب کیے جانے اور پھر شہزادی کے شہادت پا جانے تک کے اس 75 یا 95 دن کے حصے کو، زمانے کو ہم بہت اہم مانتے ہیں شیعت کے ترقی کرنے کے لیے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے یہ جو مسئلہ آتا ہے نا کہ بی بی کا حق چھین لیا گیا، وہ حق جو مسلمہ حق تھا نبی اکرم نے اپنی زندگی میں عطا کیا، میراث کے اعتبار سے بھی بی بی مستحق تھیں، اور پھر اس کے بعد جھوٹی حدیث گڑھی گئی بی بی کو حق سے محروم کرنے کے لیے، یہ سارے مسائل، اور بی بی دربار خلافت میں 4 گھنٹے تک بقول لوگوں کے 4 گھنٹے تک کھڑی رہیں، اور کھڑے کھڑے حق سے محرومی کے بعد ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بنت مصطفیٰ اس دربار میں جو اسلام کے نام پر منعقد شدہ تھا، اس خلیفہ کے سامنے جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اس کے سامنے نبی کی بیٹی 4 گھنٹے تک کھڑی رہی اور واپس آ گئی، اسے حق نہیں دیا گیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی توجیہ ہمارے مخالفین اور ہمارے حریف نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب بھی علمی اعتبار سے اور مستحکم طریقے سے مناظرہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تو وہاں پر مخالفین کو اپنا سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، شکست سے روبرو ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ بتا دوں کہ بہت سے علاقوں میں، بالخصوص ہماری جو بر صغیر کی سرزمین ہے اور بالاخص ہمارے پڑوسی ملک میں، ایک بڑی تعداد، ہزاروں ہزار لوگ شیعہ ہوئے ہیں اسی میراث جناب زہرا کے مسئلے پہ، وراثت زہرا کے مسئلے پر۔ میں شروع میں ذرا سا مصائب کا انداز آ جائے گا، میں آخر میں بتاتا تو بہتر تھا، مگر میں اپنے آج کے درس میں وارد ہونے سے پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوں، حالانکہ سوال کا جواب تھوڑا سا تفصیلی ہو گیا ہے اور میں جان بوجھ کر کے عمدن تفصیلی جواب دے رہا ہوں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں پہلے مجلسیں پڑھنے کے لیے پاکستان جایا کرتا تھا، کراچی وغیرہ، اور وہاں رہنا ہوتا تھا میرا مجلسوں کے حوالے سے، تو پڑوسی ملک میں ایک عالم دین نے مجھے ایک واقعہ سنایا، ایک واقعہ بتایا، ممکن آپ میں سے بعض نے سنا ہو، مگر مجھے اپنی بات کی دلیل کے طور پہ پیش کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ 2 باتیں میں جلدی عرض کروں گا، اگر آپ لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں تو امام زمانہ کو جناب زہرا کا پرسہ بھی پیش کر سکتی ہیں۔ میں وہاں پنجاب کے علاقے میں خود گیا ہوں، یہ سارے علاقے دیکھے ہوئے ہیں، کراچی سے لے کے لاہور اور کیا نام ہے ملتان تک سارے علاقے، ادھر کی گردش کی ہوئی ہے، سیر کی ہوئی ہے، خدمتیں انجام دی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت کروں، ایک بہت بڑی تعداد وہاں کنورٹڈ لوگوں کی ہے، تبدیلی مذہب والوں کی ہے، اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں میں بھی ایسے لوگوں کی ہے جو میراث زہرا کی وراثت کی وجہ سے مذہب حقہ کی طرف مائل ہوئے۔ تو وہاں پنجاب کے علاقے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا خوشی محمد نامی انسان، وہ ایک عام انسان تھا، پہلے وہ ایک پھیری لگایا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے بعض لوگوں نے، جہاں مجلسیں وغیرہ ہوتی ہیں، پروگرامس ہوتے ہیں، کوئی پروگرام ہو، مجلس ہو، سیمینار ہو، جلسہ جلوس ہو، تو اس کے باہر جو ہے کچھ لوگ جو ہے دکانیں لگاتے ہیں، ٹھیلے لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی گردن میں رسی میں باندھ کر کے ایک سینی جو ہے وہ ٹانگ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کو پھیری والا کہتے ہیں، پھیری والے دکان. تو وہ بتاشا بیچا کرتا تھا. خوشی محمد نام کا ایک شخص، اس کے گلے میں رسی ٹنگی ہوئی، رسی میں بندھی ہوئی بڑی سی کشتی ہے، سینی ہے، اس میں بتاشے رکھے ہوئے ہیں. بچے آ کر کے بتاشے خرید رہے ہیں، بچے لے کر کے بتاشے جا رہے ہیں. اتنے میں غالباً 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ تھی. حالانکہ پہلے بہت زیادہ کثرت سے مجلسیں نہیں ہوتی تھیں ایام عزائے فاطمی میں. وہ تو گزشتہ 20-25 برسوں میں مراجع کرام آیت اللہ وحید خراسانی اور دیگر کچھ مراجع کرام کی تاکید ہوئی ہے کہ ایام فاطمیہ کا احیاء زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تاکہ جس طریقے سے عزائے حسینی کے احیاء کے نتیجے میں یزید نام گالی میں بدل گیا ہے، اسی طریقے سے اتنا عزائے فاطمی کا اہتمام کیا جائے کہ قاتلین جناب زہرا کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے. تو آج تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں پورے عشرے ہو رہے ہیں، خمسے ہو رہے ہیں. میں نے عرض کیا عشرہ پڑھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ آیا ہوا ہوں، سمندروں کو کراس کر کے 2 بجے رات میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. تو یہاں بھی عشرہ ہو رہا ہے، اور پورے ہندوستان پاکستان میں ہر جگہ عشرہ ہو رہا ہے، ایران وغیرہ میں تمام عشرے خمسے. تو یہ اب زیادہ ہو گیا ہے مراجع کے تاکید کے بعد، لیکن پہلے بھی مجالس 3 جمادی الثانی کو ہوا کرتی تھیں. تو شہادت جناب زہرا کی مجلس ہو رہی تھی. خوشی محمد کے کانوں سے بتاشا بیچتے بیچتے خطیب کی آواز ٹکرائی کہ جناب فاطمہ زہرا بنت مصطفیٰ دربار خلافت میں گئیں اپنا حق مانگنے کے لیے، اور 4 گھنٹے تک کھڑی رہیں. ان کو حق نہیں دیا گیا، واپس کر دیا گیا. خوشی محمد نے جیسی یہ جملہ سنا، اس کو بہت تیز غصہ آیا، اور اس نے سارے اپنے پھیری کے سامان کو سمیٹا، بتاشا ڈبے میں رکھا اور لے کے گھر آ گیا. اور راستے بھر اس کا کہنا یہ ہے کہ میں شیعوں کو، رافضیوں کو گالی بکتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، سب و شتم کرتا رہا کہ یہ سب ایسے ہی جھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے خلفاء کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں. اور میں گھر آیا، میں نے سامان بیچا نہیں، وہاں خرید و فروخت نہیں کی، اور میں گھر آ کر کے منہ ہاتھ دھو کر کے بیٹھا، اور اپنی وائف سے، اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے کہا کہ ذرا کھانا لاؤ. اس نے کھانا لا کے میرے سامنے رکھا. کھانا میرے سامنے رکھا ہوا تھا، اور میں نے لقمہ بنایا. پہلا ہی لقمہ دہن تک لے جانا چاہ رہا تھا کہ ابھی دہن تک لقمہ پہنچا نہیں تھا. میرے ذہن میں وہی ذاکر کا جملہ چل رہا تھا. میں نے لقمہ دہن تک پہنچانے سے پہلے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خطیب نے صحیح کہا ہو. لقمہ وہیں پلیٹ پہ رکھ دیا. واپس مسجد میں آیا. مسجد کے امام موجود تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. میں گیا گوشے میں، وہاں جو طاق تھی، الماری تھی، وہاں سے قرآن اٹھایا اور عالم دین کے سر پہ، پیش نماز کے سر پہ لا کر کے رکھا، اور کہا میرے 2 سوال ہیں، ان کا تمہیں یس اور نو میں، ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے. اور پھر سنو، میں شروع میں بتا رہا ہوں، میں کوئی پڑھا لکھا بہت ذہین اور رتبے والا انسان نہیں ہوں. منطق اور لاجک سمجھ نہیں آئے گی، فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا، مجھے صرف ہاں اور نہ میں جواب دینا. شکریہ. ہم سب جو ہے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، نہ منطق سمجھتے، نہ فلسفہ سمجھتے، بس تمہیں ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے. تو اس نے کہا بتاؤ قرآن سر پہ رکھا، کہا قرآن تو ہٹاؤ، کہا نہیں قرآن تمہارے سر پہ رہے گا. پھر مولوی صاحب آپ ہم کو جواب دیجئے. پہلا سوال اس نے کیا یہ خوشی محمد نے عالم دین سے، اپنے کہ سنی مولوی سے، کہ یہ بتائیے کیا جناب فاطمہ زہرا بنت مصطفیٰ نبی کی بیٹی دربار خلافت میں اپنا حق لینے گئی تھیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ حق نہیں بنتا تھا اور یہ ہے وہ. جواب دینے لگا، ٹالنے کوشش کرنے لگا سمجھانے کی. تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ہاں اور نہ میں جواب دینا، ہمیں اور کچھ نہیں سنا، صرف یہ بتاؤ کہ گئی تھی نبی کی بیٹی یا نہیں. تو قرآن چونکہ سر پہ تھا، لہٰذا اس مولوی نے کہا ہاں گئی تھیں. بس جیسے ہی اس نے کہا کہ ہاں گئی تھیں، مجھے لگا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میرا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا. بنت مصطفیٰ کو یہ ضرورت پڑ گئی کہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے، باغ فدق کا مطالبہ کرنے دربار خلافت تک پہنچ گئی. پھر میں اپنے رب سے دعا کرنے لگا کاش دوسرے سوال کا جواب ہاں کی صورت میں نہ آئے، دوسرے سوال کا جواب وہ نہ ہو جو میں سننا نہیں چاہتا. پھر دوسرا سوال میں نے عالم سے کیا، یہ بتائیے حق ملا کہ نہیں ملا؟ پھر اس نے ٹالنے کی کوشش کی.
ارے وہ حق نہیں بنتا تھا اور ایسا ہے اور ویسا ہے اور آیت اور حدیث سنا. ہم نے کہا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ہمیں کوئی آیت حدیث کوئی دلیل نہیں سننی ہے, بس یا ہاں اور نہ میں جواب دینا, یس اور نو میں. تو اس نے کہا نہیں ملا حق, فاطمہ کو باغ فدق نہیں ملا. خوشی محمد کا بیان ہے کہ جیسے ہی عالم نے کہا کہ فاطمہ کو حق نہیں ملا, میں غصے سے کانپنے لگا اور غیظ و غضب کے آثار میرے وجود پہ طاری ہوئے, اور میں نے قرآن اس کی جگہ پہ لا کر رکھا اور عالم کے اوپر لعنت کرتے ہوئے کہا وائے ہو تجھ پر, شرم نہیں آتی, تم لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے اس کے بعد بھی ہم سے چھپاتے ہو. کہا کہ اگر میرے پاس کافر کی بیٹی بھی آ کر کے اس طریقے سے کچھ مطالبہ کرے اپنے حق کا تو میں دے دوں گا. یہاں نبی کی بیٹی آ کے مطالبہ کر رہی اور دربار خلافت میں اس کو کھڑا رکھا گیا 4 گھنٹہ, پھر واپس پہنچا دیا, واپس گھر بھیج دیا گیا, اس کا حق نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد وہ مذہب حقہ کو قبول کرتا ہے, اور اس کے بعد شیعت کے دفاع میں خوشی محمد ایک عالم بن جاتے ہیں, ایک عالم بن کے کتابیں لکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو بات صحیح لگ رہی ہو, کسی حد تک جواب پہنچ رہا ہو, تو اپنی اپنی جگہ جہاں جہاں بیٹھی ہیں عظمت شہزادی کونین پہ سلوا پڑھیے گا محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایک مثال میں نے دی ایک انسان کے مسلمان ہونے, شیعہ ہونے, اور اس کے بعد شیعت کی تبلیغ کرنے کی. آپ نے پوچھا نا, سوال کیا نا کہ وراثت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وراثت کیسے شیعت کی ستون ہے. دوسری مثال سنیے, اور یہ میں مثال صرف دے رہا ہوں, اگزامپل. ایسے واقعات سے تاریخ شیعت بھری ہوئی ہے, اسپیشلی بر صغیر کی تاریخ, اور خصوصاً ہمارے پڑوسی ملک میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کنورٹڈ ہوئے ہیں حق کے زہرا کی وجہ سے. دوسرا واقعہ, وہاں ایک عالم دین تھے, عالم اہل سنت, قاضی تھے, قاضی سعید الرحمان. ان سے مناظرہ ہوا, مفتی اعظم کہلاتے تھے محمد اسماعیل صاحب. یہ بات جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگ انٹرنیٹ پہ بعد میں سرچ کیجئے گا تو آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. یہ ڈھکی چھپی چیزیں نہیں رہ گئی ہیں, اب یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, سب واضح ہے, آپ کو مل جائے گا لکھا ہوا بھی اور آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں مل جائے گا. میں اپنی بات کے دلیل کے طور پہ دوسری مثال پیش کر رہا ہوں. قاضی سعید الرحمان کا مناظرہ, یہ بھی میں وہاں گیا ہوں, میں نے کچھ چیزیں میں قریب سے محسوس کی. میں نے کہا میں 4-5 سال گیا ہوں اشرے پڑھنے کے لیے کراچی, اور کراچی کی وجہ سے دوسری جگہ بھی جانا ہوتا تھا. تو میں نے جو چیزیں محسوس کی, آپ کا سوال آیا, میرا دل چاہا کہ میں جواب اب آج ادھورا نہ چھوڑوں. پہلے درس کا سوال آج مجھ تک پہنچا تو میں چاہتا ہوں جواب تشفی بخش دے دوں, تاکہ شبہ نہ رہ جائے کہ آپ کو حدیث میں ملے نہ ملے جملہ. آپ تاریخ اور تحقیق کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دل میں بسا لیے, اپنے ذہن و دل میں اتار لیجئے کہ وراثت زہرا شیعت کے فروغ کا سبب بنی ہے. اس کا انکار ناقابل امکان چیز ہے. چنانچہ قاضی سعید الرحمان سے مناظرہ ہوا مبلغ اعظم محمد اسماعیل صاحب کا, اور یہ مناظرہ 1 دن 2 دن مناظرے جب ہوتے تھے پہلے بر صغیر پہ کی مختلف سرزمینوں پہ, تو 1-2 لوگ نہیں ہوتے تھے, سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ مجمع ہوتا تھا. مجمع کے بیچ میں کتابیں آتی تھیں اور کتابوں کا ریفرنس دکھا کر کے گفتگو کی جاتی تھی. 6 دن تک مناظرہ چلا, وہ بھی بڑے عالم یہ بھی بڑے عالم, وہ اپنے مذہب کے یہ اپنے مذہب کے. آخر جب 6 دن ہو گیا اور حق واضح ہونے کے باوجود زبان سے قبول کرنے کو تیار نہ تھے قاضی سعید الرحمان, تو محمد اسماعیل مفتی مبلغ اعظم محمد اسماعیل نے ایک جملہ کہا دیکھو قاضی صاحب, ہمارا اور آپ کا مناظرہ 6 دنوں سے چل رہا ہے اور ہم مسلسل دلیلیں دے رہے ہیں, لیکن آپ اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر میری دلیل ماننے کو تیار نہیں ہو. اب بس اگر ایسے بحث ہوتی رہے گی تو پورے سال گفتگو ہوتی رہے گی, نتیجہ نہیں نکلے گا, اور یہ جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سب کا وقت ضائع ہوگا. نتیجہ اگر چاہیے تو میری ایک بات مان لیجئے. کہا بولیے. کہا ان کے ہاتھوں میں قرآن دیا, کہا وضو کر کے آئیے. وضو کر کے وہ آئے, قرآن ان کے ہاتھوں میں دیا, اور اس کے بعد کہا قاضی سعید الرحمان یہ قرآن اپنے سر پہ رکھ کے تم قسم کھاؤ کہ باغ فدق زہرا کا حق نہیں تھا, قسم کھاؤ. تو مفتی سعید الرحمان وضو کر رہے تھے, قاضی سعید الرحمان وضو کر رہے تھے, وضو کرتے ہوئے مسکرا کر کے اسماعیل صاحب کی طرف دیکھا اور یہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہا اب تو میں اس کے خلاف بول دوں گا, قرآن سر پہ رکھے تو اس کی ہار ہو جائے گی, یہ ہارے گا تو شیعہ ہار جائیں گے اور ہمارے مذہب کی بالادستی ہوگی.
اور وہ وضو کرتے ہوئے، اب قاضی عبد الرحمان کا یہ بیان ہے کہ میں وضو کرتے ہوئے قرآن لے کر کے سر پہ جیسی رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا مجمع کی جانب کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس لمحہ محمد اسماعیل کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا. وہ بندہ زار و قطار رو رہا تھا، اس کی ریش مبارک بھیگ چکی تھی آنسوؤں سے، اور وہ یہ جملہ کہتا ہوا نظر آیا مجھے جو میرے کانوں سے ٹکرایا کہ بی بی زہرا، میں اپنی طرف سے تیری نوکری کر چکا، تیری وکالت کر چکا، بی بی میں جتنا جو کچھ بھی تیرے لیے کر سکتا تھا خدمت انجام دے چکا. اب تو جانے بی بی، تیرا حق جانے، تیرا بابا جانے، تیری ذات جانے، تیرا خدا جانے. اب حق کا فیصلہ بی بی آپ کو کرنا ہے خود. نہ جانے کس انداز سے محمد اسماعیل نے یہ جملہ کہا کہ میرے وجود پہ ایک عجب سی کیفیت طاری ہوئی کہ اے سعید الرحمان، تو عالم ہو کے حق جانتے ہوئے بھی حق چھپا رہا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے. اور میں جب بڑھا اس نشست گاہ کی جانب جہاں ہمیں جا کے اپنا فیصلہ سنانا تھا، تو ایسا محسوس ہوا جیسے بی بی کے کانوں، بی بی کی آواز، کسی بی بی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے اور یہی جملہ کہہ رہی ہے کہ تو حق جانتے ہوئے بھی حق چھپا رہا ہے، محشر میں تو رب کو کیا جواب دے گا. بس میں اس جگہ پہ جاتا ہوں، اور جانے کے بعد میں نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا جہاں اہل سنت کی میجارٹی تھی. میں نے اعلان کیا کہ محمد اسماعیل صحیح بول رہے ہیں، زہرا کا حق تھا. اور اس کے بعد انہوں نے جیسے یہ اعتراف کیا، ایک بڑی تعداد لوگوں نے حق کے زہرا کے نتیجے میں مذہب حق کو قبول کر لیا. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس پہ کوشچن مارک لگایا جا سکتا ہے کہ شیعت کے فروغ میں ایک بنیاد اور ستون کی حیثیت حاصل ہے زہرا کی میراث کو، وراثت زہرا کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں اگر آواز کٹ نہیں رہی ہے، ابھی تک کی آواز بالکل صحیح پہنچی ہے، تو اسی نیٹ ورک کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. شکریہ آپ لوگوں کا. جی ٹھیک ہے، صحیح. آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ صلوات اور پڑھ لیجئے گا. میں درس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. شکریہ، بس کافی. ممنون. دس مدرنہ، تھینک یو. اچھا، دو باتیں شروع میں کہنی تھی. میراث کے متعلق جواب دینا تھا اور اگلے جلسے کا اعلان کرنا تھا. اب آئیے، میں آج جو کچھ بورڈ پہ لکھا ہے خطبہ جناب زہرا کے اہم ترین پیراگرافز میں سے ایک پیراگراف ہے. فرازہائے خطب زہرا میں سے اہم ترین فراز ہے جسے آج پیش کرنا ہے. گزشتہ ہفتے میں نے کچھ نوٹ کیا تھا، بورڈ پہ کچھ چیزیں لکھی تھیں، اس کا جلدی جلدی ترجمہ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیے ہوں وہ جملے تو وہ بغیر ترجمے کے نہ رہ جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی دربار خلافت پہ پہنچتی ہیں، اپنی گفتگو کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے کہ ثم التفتت الی اہل المجلس، اہل مجلس کی طرف ملتفت ہوئی، متوجہ ہوئی، روبرو ہوئی. اور پھر آپ نے فرمایا فقالت، آپ نے فرمایا انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، اے مسلمانوں جو تم مسجد بیٹھے ہو، تم سب اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے امر نہی کو لوگوں تک پہنچانے والے ہو، ٹھیک ہے، منتقل کرنے والے ہو. تمہارا فریضہ ہے، بیدار کر رہی ہوں لوگوں کی غیرتوں کو، حمیتوں کو. تمہارا فریضہ ہے کہ اچھائی پہنچاؤ اور برائی سے روکو. اور قرآن کی آیت کی طرف متوجہ کیا. آیت نمبر 110 ہے سورہ آل عمران کی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے، اللہ نے سامنے پیش کیا ہے دنیا والوں کے، تاکہ لوگوں کو امر کرو اچھی باتوں کا اور روکو بری باتوں. وہی بی بی نے قرآن کی آیت یاد دلائی کہ تم لوگ کون ہو، نصب ہو، اللہ کی طرف سے منسوب ہوئے ہو، مقرر ہوئے ہو. کس بات کے لیے؟ انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ و حملۃ دینہ و وحیہ، تم حاملان
دین خدا اور حاملان وحی خدا ہو، یعنی تمہارے پاس وحی ربانی کی شکل میں قرآن مجید موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بھی فرماتی وَأَمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور تم سب اللہ کے امین ہو اپنے نفسوں پر. اپنے نفسوں کی حفاظت کرو، اپنے نفسوں کو جھوٹ سے، فراڈ سے، گناہوں سے بچاؤ. تمہارا کام ہے خود کو پاک و پاکیزہ رکھنا. اور جب تم جھوٹ بولو گے، حد یہ ہے کہ نبی تک غلط بات منسوب کرو گے، بنت پیغمبر کا حق چھینو گے، تو تزکیہ نفس کہاں رہ جائے گا؟ تمہارا کام ہے. میں تھوڑا سا جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، زیادہ تفصیل سے یہاں رک نہیں رہا ہوں، کیونکہ مجھے ان جملوں پہ جانا ہے جو میں نے یہاں بورڈ پہ لکھا ہے، آج کے نئے جملے. پھر بھی فرماتی ہے وَبَلَّغَاهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور تم اللہ کے مبلغ ہو امتوں کے لیے. تم اللہ کے مبلغ ہو، حاملان وحی ہو، مبلغ ہو. چنانچہ حدیث ہے چھٹے امام کی، کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم، تم اپنے نہ صرف کہ زبان بلکہ اپنے عمل سے بھی لوگوں کو بلاؤ، حق کی طرف دعوت دو. تبلیغ کی جگہ جگہ قرآن مجید میں تاکید ہے، حدیثوں میں تاکید ہے. اور تمہارا کیسا عمل ہے کہ تم اپنے عمل سے، بی بی دربار خلافت میں کہہ رہی ہیں، تمہارا کام تو یہ تھا کہ کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو اپنے عمل سے حق کی طرف، حقیقت کی طرف، ظلم کے خلاف، انصاف کی طرف دعوت دو، اور تم اپنے عمل سے ناانصافی کا مظاہرہ کر رہے ہو. اسی طریقے سے بیوی فرماتی ہیں کہ زعیم حق لہ فیکم واحد قدمہ الیکم حق لکم للہ فیکم، کہ تمہارے درمیان زعیم حق موجود ہے. زعیم حق، حق کا ذمہ دار، زمامدار، حق کا پاسدار، رکھوالا بھی بولتے ہیں. زعیم، ذمہ دار، رسپانسبل. زعیم حق تمہارے درمیان موجود ہے جس کو تم پہچان نہیں رہے ہو. اللہ نے اس کے متعلق عہد و پیمان بھی تم سے لے رکھا ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے. وبقیۃ، اب عرض کرتا ہوں کہ زعیم حق کون ہے. وبقیۃ استخلفہا علیکم، اور بقیت اللہ بھی تمہارے پاس موجود ہے، جس کو اللہ نے تمہارے درمیان خلیفہ بنایا ہوا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے. زعیم حق یہاں پر دو احتمال ہے. بعض کہتے ہیں اس کے ترجمے اور وضاحت پہ کہ قرآن مجید، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ یا مراد بی بی کی امیر المومنین ہے. گویا بی بی کہہ رہی ہیں جو عین حق ہے، جو ذمہ دار حق ہے، وہ تمہارے درمیان موجود، اور اللہ کا بنایا والا خلیفہ موجود ہے. اس کے بعد بھی تم لوگ اس طریقے کے عمل انجام دے رہے ہو کہ اسی کا حق چھین رہے ہو، اسی کا حق غصب کر کے اس کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو. زعیم حق، یہاں دو مفہوم ہے اگر امیر المومنین کو مراد لیں. ایک تو یہ کہ علی کا حق تمہاری گردن پہ ہے، دوسرے یہ کہ علی خود حق ہے، اور علی معیار حق ہے، اور علی مع الحق ہے. حدیث پیغمبر طرف اشارہ، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. بقیت اللہ سے مراد یا قرآن مجید ہے یا حجت خدا ہے. دوسری جگہ بھی آیا ہے قرآن مجید میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا جو بقیہ ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اور ہم بقیت اللہ سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ بقیت اللہ العظم، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو. تو بی بی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان بقیہ کو قرار دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے. پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ ناطق، میں جس کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوں وہ اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے، وہ کتاب صامت نہیں ہے، وہ کتاب ناطق ہے، بولتی ہوئی کتاب ہے، حق اور باطل کو سمجھانے والی کتاب ہے، شعور کو بالیدہ کرنے والی کتاب ہے اللہ کی جانب سے. والقرآن الصادق، اور سچا اور حقیقی قرآن ہے وہ. والنور الساطع والضیاء اللامع، اور چمکدار نور بھی ہے اور بکھری ہوئی روشنیاں بھی ہیں. ضیاء ہے، نور ہے،
یہ سب تمہارے درمیان، احساس دلا رہی بی بی ان لوگوں کو، یہ سب تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے فرماتی ہیں بینتن بصائرو منکشفتن سرائرو، جن لوگوں کا تعلق حوضوں سے ہے ان سے عرض کروں کہ یہاں بینتن کہیں لکھا آپ کو ملے گا، کہیں بینتن، کہیں بینتن۔ بینتن میں حال بنا کے پڑھ رہا ہوں، اس حالت میں کہ یہ کتاب حق کو آشکار کرنے والی ہے، یہ کتاب امر و نہی کو بتانے والی ہے، اسی کتاب سے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں، حج کے امور واضح ہوئے ہیں، واجبات کا پتہ چلا ہے، محرمات کا پتہ چلا ہے، مستحبات کا پتہ چلا ہے، مکروہات کا پتہ چلا ہے۔ ان تمام چیزوں سے باخبر کرنے والی جو کتاب ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اور اگر کتاب ناطق مراد لیں تو ہم اہل بیت ہیں، امیر المومنین ہیں اور ائمہ ذوی احترام ائمہ کرام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے جلدی ابھی تک کی باتوں کو سمیٹ دیا، اب میں 20-25 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ شروع کے 15-20 منٹ جو لگے وہ آپ کے سوال کے جواب میں، سوال کا جواب بھی ضروری تھا اور اہم سوال تھا۔ اب میں آتا ہوں آج کے موضوع پر۔ ارشاد ہوتا ہے، بیوی فرماتی ہے فَجَعَلَ الْإِيمَانَ۔ اچھا، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کیا پیش کیا ہے، کیا کیا واجب کیا، کیا کیا حرام کیا۔ آپ نے ابھی تک بہت سی چیزوں کے وجوب اور حرمتوں کے بارے میں تو سن رکھا ہے، لیکن آج شہزادی کی طرف سے تحفے کے طور پہ ذرا سا محسوس کیجئے گا کہ ان واجبات و محرمات کے حکمتوں کو کتنی خوبصورتی سے بیوی نے پیش کیا ہے۔ ویسے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پابند حکم ربانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہہ دیا ویسا ہمیں عمل کرنا ہے، ہم بندے ہیں، غلام ہیں، چوں کیسے کب چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی شہزادی نے کچھ مصلحتوں کو بیان کیا ہے آج کے درس کا، بلکہ اس پورے خمسے تدریسی کا، خمسہ درسی کا ایک اہم حصہ ہے جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ فَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے طہارت کا ذریعہ قرار دیا ہے، طہارت کا سبب قرار دیا ہے۔ تمہیں شرک کی نجاست سے بچانے والی جو چیز ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ بی بی نے اپنے جملے میں، خطبے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ جملہ، چنانچہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے صاحبان ایمان جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں۔ نجس کا لفظ قرآن نے رکھا ہے، اسی کو یہاں پہ بی بی نے استعمال کیا، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جملہ کہا ہے کہ شرک نجاست ہے تو ایمان اس کے مخالف طہارت ہے۔ ایمان کو تمہیں نجاست سے باہر نکالنے کے لیے تم پر واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی فرماتی وَالصَّلَاةَ تَنزِیہًا۔ اچھا، اس سلسلے میں وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، مگر مولا کائنات کی حدیث سنا دوں ایمان کے حوالے سے۔ ایمان کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتا ہے الایمان هو الاقرار باللسان۔ جو خواہران نوٹ کر رہی ہیں وہ مولا کی اس حدیث کو نوٹ کر لیں۔ ایمان کی تعریف یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی تبلیغ میں، مجلس میں، دوسری جگہوں پہ کام آئے، حالانکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا علم بھی ہوگا۔ بی بی فرماتی ہے کہ ایمان کو شرک سے طہارت کے لیے قرار دیا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الاقرار باللسان۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ الایمان هو الاقرار باللسان، ایمان زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں۔ والاعتقاد بالجنان، اور دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور والعمل بالارکان، اور عمل کرنا اپنے اعضاء و جوارح سے، یعنی زبان سے اقرار، دل سے اعتقاد
اعضاء سے عمل کا نام ایمان ہے. میں دہرا رہا ہوں, الایمان هو الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالارکان. مرتضیٰ صاحب اگر میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا, کیا میں نیٹ ورک چینج کر دوں؟ چونکہ کسی ایک خار کی طرف سے میسج آیا کہ آواز نہیں آ رہی, ہو سکتا ان کے یہاں آواز کٹی ہو. اگر ہماری طرف سے پریشانی ہو تو آپ بتائیے, میں نیٹ ورک چینج کر دیتا ہوں. علیکم السلام. شکریہ شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اب میں کنٹینیو رکھوں گا آخر تک انشاءاللہ, جب تک آپ کی طرف سے کچھ اشارہ نہیں ملتا ہے. خوب, یہ تو ہو گئی ایمان کی بات. پھر بھی فرماتی ہیں وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ مِنَ الْكِبْرِ. میں خواہران عزیز, مبلغات ذوی الاحترام, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس بورڈ پہ اگر میں نے فرض کیجئے 20 جملے لکھے ہیں بی بی کے, تو ہر جملے کے لیے 1 دن کا ٹائم چاہیے, 1 درس کا ٹائم چاہیے. ایسے عظیم جملے ہیں اور عظیم موضوعات ہیں جس کی طرف بی بی نے اشارہ فرمایا ہے. تو شہزادی کے جملوں کو جہاں 20 گھنٹے میں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے, میں 20 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. بی بی فرماتی ہیں وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا مِنَ الْكِبْرِ. اللہ تعالیٰ نے نماز اس لیے لازم قرار دیا ہے تاکہ تمہیں تکبر کی نحوست سے نجات دلا سکے, تکبر سے تمہیں بچا سکے. تم کو تکبر سے بچانے کے لیے انسان, معصومین نے فرمایا ہے, علماء کا بیان ہے, اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. انسان جب جاتا ہے مصلی عبادت پر سجدے میں سر رکھتا ہے, خصوصاً خاک پہ سر رکھتا ہے, تو اس وقت گویا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے, کتنے بھی رتبے اور مقام پہ کیوں نہ پہنچ جائے, لاکھوں لوگ اسے سلوٹ کرنے والے, اسے سلام کرنے والے, اس کے سامنے سر جھکانے والے ہوں, مگر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ سر رکھ دیتا ہے تو اس کے سارے تکبر, ساری نخوتیں, سارے غرور زمین پہ آ جاتے ہیں. اور پھر جب وہ سجدہ معبود میں سر رکھتا ہے تو اللہ اس کو حقیقی سربلندی اور عزت عطا کرتا ہے. اور اسی لیے آغا خوئی جو استاد شہید باقر الصدر بھی تھے اور فقہا پرور تھے, آغا خوئی کا ایک جملہ ہے. آپ نے ایک جملے میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا, آغا خوئی نے ارشاد فرمایا ہے سجدے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے. آغا خوئی کہتے ہیں سجدے کی اہمیت کی تاکید کرتے ہوئے اور اس رخ کو پیش کرتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا, آپ کہتے ہیں کہ یحرم السجود لغیر اللہ فإنه غایۃ الخضوع فیختص بمن ہوا غایۃ الکبریاء والعظمہ. کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے, اس لیے کہ سجدہ جو ہے وہ خضوع اور ذلت کی اور فروتنی کی اور انکساری کی انتہا کا نام ہے, اور یہ انکساری کی انتہا اس کے سامنے مناسب ہے کہ جو کبریائی اور بزرگی کی انتہا رکھتا ہو, عظمتوں کی انتہا رکھتا ہو. امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اسی سلسلے میں سجدے اور نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اطیل السجود فما من عمل. ایک تکبر کا لفظ آیا نا, اب خطیب نہج بلاغہ کی کفو ہیں, کفو خطیب نہج بلاغہ کے جملے کو خطیب نہج بلاغہ کے جملے سے میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ نے علت بتائیے, وجہ بتائیے, وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ. تکبر سے پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واجب کیا نماز کو. اب امیر المومنین کا جملہ سنیے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں اطیل السجود, سجدے کو طولانی کرو, فما من عمل اشد علی ابلیس من ان یرا ابن آدم ساجدا. مولانا فرمایا کہ سجدے کو طولانی کرو اس لیے کہ اللہ کے بندوں میں سے, فرزندان آدم میں سے کسی کا کوئی عمل بھی شیطان پر, ابلیس پر اس سے زیادہ گراں نہیں گزرتا, سخت اور ناگوار نہیں ہوتا کہ من ان یرا ابن آدم
साजिदन कि वो इब्ने आदम को हालत सजदा में देखे। जब सजदे की हालत में फर्जंद आदम को देखता है ना शैतान, तो बहुत नाराज होता है। और ये अमल बंदे का शैतान पे सबसे ज्यादा गरा गुजरता है। क्यों? लिअन्नहु उमरा बिस्सुजूद फअसा वहाद उमरा बिस्सुजूद फअता फी मौमिर। क्योंकि शैतान को इसी सजदे का हुक्म दिया गया था और उसने नाफरमानी की, और इस बंदे को सजदे का हुक्म दिया है तो सजदे माबूद में सर रख देता है। इबरतनाक जुमला है मौला का, अजीब व गरीब जुमला है, दिल और दिमाग में, ज़हन और कल्ब में बैठा लेने वाला जुमला है कि शैतान पे सबसे ज्यादा गरा गुजरता है बंदे का सजदा करना। इसलिए कि शैतान को भी हुक्म दिया गया था मगर सजदा नहीं किया, बंदे को हुक्म दिया गया और बंदा सजदे में मशगूल है। और शैतान ने यही तो कहा था कि तेरी इबादत के रास्तों से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अच्छा, शैतान ने सजदा क्यों नहीं किया था, उसकी वजह क्या थी? सूरह साद में भी, सूरह बकरा में भी और दूसरे मकामात, बाज़ मकामात पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि या इब्लीस हो मा मनाअका अन ला तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। शैतान, तूने सजदा उसको क्यों न किया जिसको मैंने खुद बनाया था? क्या तूने तकब्बुर किया या आलीन में से हो गया? अब यहां मजलिसों के नुक्ते आ रहे हैं मगर मैं छोड़ता हूं, आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि घड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। शैतान ने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, तकब्बुर, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। मैं उससे अफजल और बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझे आग से और इसको मिट्टी से बनाया है। या दूसरी जगह अल्लाह ताला ने जब फरमाया था और इनकार किया तो कुरान क्या कहता है कि अल्लाह ताला जब हुक्म दिया कि मैं खलीफा बनाने वाला हूं, तुम सब के सब सजदे में गिर जाना, तो कुरान कहता है कि फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, है ना, सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया। किसने सजदा नहीं किया? इल्ला इब्लीस अस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, सिवाय इब्लीस के कि उसने तकब्बुर किया। तो तकब्बुर की वजह से इंसान सजदा नहीं करता। शैतान ने सजदा नहीं किया, और जब सजदे में और खाक पे सर रख देता है बंदा, तो फिर उसका तकब्बुर खत्म हो जाता है, टूट जाता है। इनके सारी पर मुश्तमिल उसका अमल होता है, और उसमें भी खाक पे सजदा करने की ज्यादा ताकीद है, क्योंकि इंसान खाक को, मट्टी को जो है ना, वो जिल्लतो खारी का एक सिंबल कई बार समझता है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं गाली के उन्वान से नहीं पेश कर रहा हूं, मुनासिब भी नहीं है और शायद गाली है भी नहीं, लेकिन अगर कहीं गाली समझी जाती तो बहुत माजरत चाहूंगा। बचपने में बड़े कहते थे बच्चों से, मट्टी मिला, मट्टी में मिल जाना, यानी किसी को अगर किसी को बुरा कहना होता था तो खाक में मिलने वाला कहते थे। ठीक है, मैं एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं, नफरीन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, नफरीन ना समझिएगा, मैं मुहावरे के तौर पे, यानी मट्टी में मिलना, खाक में मिलना, ये बुरा। लेकिन यही बंदा जब अपनी पेशानी को खाक में मल लेता है तो अल्लाह ताला इसको नूरानी कर देता है। और हुजूर पैगंबर अकरम की हदीस है, मैं हदीसें लिख करके आपके सामने पेश करने के लाया हूं, मगर वक्त नहीं, लिहाजा सिर्फ तर्जुमा पेश कर रहा हूं। नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह की रजा के लिए बंदा खाक पे सर रख देता है तो जमीन के सारे तबकात से होते हुए आखिरी हद तक वो जगह नूरानी होती है, और जमीन से नूर बुलंद होता है उसके सजदे की जगह से, जो सातों आसमान तक पहुंचता है नूर। यह है सजदे की अहमियत। सलवात पढ़ें आप लोग जहां जहां बैठी हैं, जहां जहां भी हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब उसके बाद आई वज़्ज़काता तज़कियतन लिन्नफ्स व निमान फिर रिज़्क़। ज़कात को दो वजह बताई बीबी ने, एक तो तज़किया नफ्स भी होता है और दूसरे रिज़्क़ में इजाफा होता है। ज़कात से माल घटता नहीं है बल्कि बरकतें आती हैं। शायद इसी सिंबॉलिक माना को मद्देनज़र रखते हुए मौला कायनात ने इरशाद फरमाया था कि लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल इल्मि नशरो, हर शय की एक ज़कात होती है और इल्म की ज़कात उसे बांटना है। और आप फरमाते हैं कि दुनिया की हर शय बांटने से घटती है, कम होती है, लेकिन इल्म वो दौलत है कि जिसको जितना बांटा जाए उतना ही ये दौलत बढ़ती जाती है। और आपने फरमाया है कि ज़कातुल बदन अस्सियाम, आगे आ रहा है कि इस बदन के ज़कात जो है वो रोज़ा है, यानी रोज़ा रखने से बदन फिट होता है, सही होता है, ख़राब नहीं होता है।
کمزور نہیں ہوتا ہے. اب یہ بحث نہیں کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا گزشتہ امتوں سے لے کر کے آج تک ہر امت میں روزے کیوں رکھے جاتے رہے ہیں، اور آج بھی بہت سے جو ماہرین علوم ابدان ہیں وہ روزے کو انسان کی صحت کے لیے بہتر بیان کرتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَالزَّكَاةُ لِلْعِلْمِ نَشْرُ، اور وہ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی روزے کے متعلق وہی مولا کائنات کی ہے. اب آئیے وَالصَّوْمُ تَنبِيهًا لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے اخلاص کے اوپر متنبہ کرنے کے لیے، اخلاص کو آزمانے کے لیے روزہ واجب قرار دیا ہے. اور اس سے ملتی جلتی حدیث مولا کائنات کی بھی ہے، فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ بندوں کے اخلاص کو آزما سکے، بندوں کے اخلاص کو آزما کے. فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، اللہ نے روزہ واجب کیا تاکہ بندوں کے اخلاص. کیوں؟ ایک جملہ اور آپ لوگ محسوس کر لیجئے گا، آپ لوگوں کے، میری جو چھوٹی بہنیں ذاکری کرتی ان کے کام آئے گا، میں بڑوں سے نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن جو چھوٹی خواہران مجھ سے روبرو ہیں، یا جامعۃ الفاطمہ کی ابھی کی یا فارغ التحصیل طالبات جو ہماری شاگرداں ہیں وہ سن رہی ہیں، ان سے عرض کرنا چاہوں گا یہ جملہ آپ کے کام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ واجب قرار دیا. مولا فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، روزہ اخلاص خلق کو آزمانے کے لیے، لوگوں کے نیتوں کو آزمانے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی انسان عمل انجام دیتا ہے، عمل حسنہ، اس میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ایکٹ کرتا ہے. روزہ واحد وہ عمل ہے جو کسی ایکٹیویٹیز کا نام نہیں ہے، کسی ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، کچھ ایکٹیویٹیز کا نام نہیں ہے. روزہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں سے اپنے کو روک لینے کا نام ہے. اسی لیے هو الکف یا هو الکف عن المفترات شرح العلماء وغیرہ میں اور دوسری فقہی کتابوں کا آ گیا ہے. کسی کام کو کرنا نہیں ہے، کسی کام سے روک لینا. تو روزہ وہ عمل ہے جب تک انسان خود نہ بتائے کہ ہم روزے سے، تب تک کسی کو پتہ نہیں چل پاتا. نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، صدقہ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، خمس و زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، حج کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. مگر روزہ وہ واحد عمل ہے کہ جو اگر انسان نہ بتائے تو یا وہ خود جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. تو اپنے کو اخلاص کی وادی میں کھرا اتارنے کے ذریعے کا نام روزہ ہے. اسی لیے بھی فرماتی ہیں وَالصَّوْمَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اخلاص کے تثبیت و مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو. وَالْحَجَّ تَشْدِيدًا لِلدِّينِ، حج جو ہے دین کو مستحکم بنانے کے لیے. اب حج کے متعلق بہت سی باتیں تھیں مگر قلت وقت کی وجہ سے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. میں اتنا سن لیجئے گا، قرآن مجید نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. روزے کے لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا نا گزشتہ قوموں میں، یاد آ گیا تو آیت سنا دوں آپ لوگوں کی اجازت سے. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو روزہ تم پر ویسے ہی واجب ہے جیسے تمہارے پہلے والوں پر واجب تھا. تو یہ جملہ بھی قرآن کو بتا رہا ہے کہ گزشتہ امتوں سے روزہ چلا آ رہا ہے. اب آئیے حج پہ، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے اندر بھی حج کی استطاعت پائی جاتی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ حج پر جائے، استطاعت کی شرط ہے. اور چھٹے امام کی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جہاں جہاں بھی پیغام پہنچ سکے پہنچائیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ملکوں میں حج یعنی حج اس وقت واجب ہوتا ہے جب انسان سارے فریضوں سے سبق دوش ہو جاتا ہے، صلاحیت ہے مگر، اور چھٹی مل سکتی ہے جاب سے 1 مہینے کی، مگر ابھی جاب کر رہے ہیں، ریٹائر ہوں گے تب جائیں گے. صلاحیت ہے حج جانے کے بعد بھی اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کر سکتے، نہیں بچوں کی شادی ہو جائے تب حج پہ جائیں گے، بڑھاپے میں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ نہیں، حج کی صلاحیت آ جائے تو حج کا وجوب فوری ہے، اگر استطاعت ہے تو فوری ہے. اور چھٹے امام کی حدیث میں سنا رہا تھا آپ لوگوں کو، امام فرماتے ہیں کہ جو حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی مر جائیں اس کی موت مجوسی اور نصرانی کی موت ہوتی ہے. قلت وقت کی وجہ سے میں پوری بات پہنچا نہیں پایا ہوں، تو آپ لوگ جو میں سمجھا رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور
प्लीज मेरी बात का गलत मतलब न निकालिएगा। छठे इमाम का जुमला है कि हज की इस्तिताअत रखते हुए अगर इंसान को मौत आ जाए, मर जाए, तो उसकी मौत जो होती है मजूसी और नसरानी की मौत होती है। ये हज की अहमियत है। मैंने सोचा था, मैं हज पे 3-4 बार अल्हम्दुलिल्लाह सादत नसीब हुई है, और हर बार जब गया हूं तो मैंने सफरनामे हज कहा है, तो सोचा था कुछ सफरनामे हज आप लोगों को सुनाऊंगा, कुछ मौका मिलेगा तो आप लोगों को लुत्फ आएगा। हज का मंजर आप में से जिसने हज किया होगा उसको ज्यादा लुत्फ आएगा, जिसको हज नहीं में हो सका है नसीब, अल्लाह नसीब फरमाए। सोचा था सुनाऊंगा, क्या कैफियत ज़हन का अक्कास हो कैसे कलम, दिल में जो जज्बात हैं कागज पे हो क्यों कर रकम, आरज़ुएं दिल की जब पाने लगी शक्ल अमल, खाने रब की तरफ बढ़ने लगे खुद ही कदम, वो क्या नाम है, आसमां पर ही नजर आने लगा अक्से हरम, जब हवा की दोष पर हम सब चले बहम करके पूरा हज का सफरनामा है। सोचा था सुनाऊंगा, मगर अब नहीं सुनाऊंगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 शेर महफूज हैं, अल्लाह ने तौफीक दी तो कभी हज के मौके पे स्पेशली कोई प्रोग्राम होगा, क्लास होगा जनरल, तो मैं सुना सकता हूं। अब आइए हज की बात को छोड़ते हुए आते हैं, हम 5 मिनट मसाइब पढ़ना चाहेंगे, चूंकि अय्याम फातिमिया, अय्याम आज़ाए फातिमी का आगाज हो चुका है, लिहाजा मैं आखिरी बात कह रहा हूं। बाकी बहुत से अहम मतालिब हैं, उसे छोड़ दिया मैंने, अगले हफ्ते अगर गुंजाइश रही तो बयान पेश करूंगा, वरना फिर आप लोगों से माजरत। आखिरी बात कह के मैं रब्ते मसाइब लेना चाहूंगा। यहां पर देखिए, अक्सर लोग ये कहते हैं और ये समझते हैं कि इमामत का जो अकीदा है वो मुसलमानों में इख्तिलाफ का सबब बना है, इमामत को सबब इख्तिलाफ बताया जाता है। आज मैं शहजादी की तरफ से एक तोहफा आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, और जहां तक हो सके मेरे ख़वाहान अजीज, आप लोग पढ़ी लिखी हैं, साहिबान इल्म फ़न हैं, आपकी बातें पहुंचती हैं दीगर ख़वातीन तक, दूसरे लोगों तक, हो सकता है बाज़ दूसरे मजहब के ख़वातीन से भी रब्ता, और कई बार ख़वातीन जो हैं वो अपने क्या नाम है शौहरों को भी काने कर लेती बहुत सी चीज़ों में। तो आप सुनिएगा मेरी बात, ये बात जहां तक भी बात पहुंचे मैं पहुंचाना चाहूंगा। हमारे यहाँ मशहूर ये हो गया है कि इमामत जो इख्तिलाफ का सबब है, इमामत तफरीके का सबब है, इमाम फिरके बंदी का सबब है, इमामत जुदाई का। मगर शहजादी ने दरबार खिलाफत में खड़े होकर के इसके बरअक्स एक अकीदा और नजरिया पेश किया है, जिस नजरिए को शिद्दत के साथ फैलाए जाने की जरूरत है। शहजादी फरमाती हैं वताअतना निज़ामन लिल मिल्लत, और अल्लाह ने सुनो मेरे हक को गस्ब करने वालों, गासिबीन हक ज़हरा और गासिबीन हक हैदर कर्रार के सामने बीबी कहती हैं सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी इताअत वाजिब नहीं की, तुम्हारी इताअत फर्ज नहीं की है, हमारी इताअत लोगों पर फर्ज की है। और हमारी इताअत क्यों वाजिब की है? वताअतना निज़ामन लिल मिल्लत, हमारी इताअत को अल्लाह ने इसलिए फर्ज किया है ताकि मिल्लत इस्लामिया में, मिल्लत में, लोगों में, कौम में निजाम आ सके, नज्म आ सके, डिसिप्लिन आ सके, बेराह रवी का शिकार लोग ना हो, ये 70, 72, 75 हजार फिरके में ना बटे। हमारी इताअत करोगे तो फिरकों से हटोगे, एक नज्म तुम्हारी जिंदगी में आएगा, इस्लाम और मुसलमान मुनज्जम होते हुए नजर आएंगे। व इमामतना अमानन मिनल फिरका, व इमामतना अमानन मिनल फिरका, बड़ा अजीब जुमला है। इस एक जुमले को वाज़ेह करने के लिए एक खमसा चाहिए। आप लोगों ने जो लोग 5-4 जलसों से मेरे साथ मुस्तकिल महवे गुफ्तगू हैं, उन्होंने महसूस तो कर लिया होगा कि मैं जब बात करता हूं तो बात से बात निकलती चली जाती है। अल कलाम मुतजरुल कलाम, कलाम से कलाम खिंचता जाता है, बात से बात निकलती जाती है। मैं अब खुदा का फजल कहूं या जो भी कह लीजिए आप, कि यहाँ के मैटर इतने आने लगते हैं कि बात से बात खिंच चली जाती है। और अब आपको अगर मैं कहूंगा तो मुबालगा नहीं लगेगा, मुझे सुनने के बाद आपको अंदाजा लगेगा मैं सही सच बोल रहा हूं। बीबी का यही एक जुमला वो है कि जिसमें 5 दिन गुफ्तगू की जाए तब भी इस जुमले का हक नहीं अदा हो सकता है। 5 घंटा भी बातें की जाए, 5 दर्स भी खींचा जाए, तब भी इस एक जुमले को पेश नहीं किया जा सकता, पूरे तौर से हक नहीं अदा हो सकता है। वह इमामतना अमानन मिनल फिरका, कि अल्लाह ने हमारी इमामत को, हमारी इमामत यानी इमाम मासूमीन की इमामत, हमारी इमामत, हमारी रहबरी, हमारी सरपरस्ती, हमारी विलायत को इसलिए तुम पर फर्ज किया है ताकि तुम तफरीके से बच सको। तो मुसलमानों तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है।
اور سب کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، امامت سبب اختلاف نہیں ہے بلکہ امامت سبب اشتراک ہے، سبب اتحاد ہے۔ امامت فرقوں میں بانٹتی نہیں ہے بلکہ امامت فرقوں کو جوڑتی ہے۔ فرقہ بندی اسی لیے ہوئی ہے کہ لوگوں نے نبی کے بتائے ہوئے، قرآن کے بتائے ہوئے نظریہ امامت کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ وہ امامت جس کا قرآن میں 12 مرتبہ ذکر ہوا ہے، 5 مرتبہ لفظ امام جمع کی شکل میں آیا ہے، قاتلوا ائمۃ الکفر کی طریقے سے، وجعلناہم ائمہ کی طریقے سے، اور 7 مرتبہ مفرد کی شکل میں آیا ہے، انی جاعلک للناس امامہ کی طریقے سے، وکل شیء احسنہ فی امام مبین کی طریقے سے۔ 7 مرتبہ لفظ امام آیا ہے مفرد، 5 مرتبہ لفظ ائمہ آیا جمع، ان دونوں کو جوڑتے ہیں تو حسن اتفاق نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا اہتمام مشیت کے تحت جب دونوں کو جوڑتے ہیں تو 12 کی عدد نکل کے سامنے آتی ہے امامت۔ اور اسی امامت اور اسی ولایت کے دفاع میں شہزادی قربان ہو گئی۔ شہزادی قربان راہ امامت و ولایت ہے۔ باغ فدق کے غصب کیے جانے کے بعد بی بی در در جاتی تھی، دروازے پہ جا جا کر کے ایک ایک سے کہتی تھی کہ تم نے تو غدیر میں سنا تھا کہ میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، تم کیسے اتنا جلدی بھول گئے؟ بی بی کی پسلیاں توڑی گئیں، بی بی کے در پہ دروازہ، بی بی کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا۔ اس کا سبب دفاع ولایت اور امامت ہے۔ بی بی پہلی شہید راہ دفاع ولایت ہیں۔ مصائب آپ لوگ پڑھتی اور سنتی رہیے گا، مگر میں اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے جو ذاکرات ہیں، ہماری شاگردائیں ہیں، آپ لوگوں سے اجازت کے ساتھ ان کے لیے ایک روایت صرف پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تقریباً، مصائب پہ گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ بہت سی جگہوں پہ بحر الانوار وغیرہ میں بھی ہے، اور میں نے اس مناقب اہل بیت علامہ جلیل نجفی یزدی نے پیش کیا ہے۔ کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس کے بعد 10 منٹ کا سوال جواب کا سیشن ہوگا، مگر میں 2-3 منٹ مصائب پڑھنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ جن کا اور اس کے بعد کلاس نہیں ہے اور سننا چاہیں، چونکہ 10 بج چکا ہے، یہاں 3 بج رہا ہے، مطلب آپ کے 10 بج گیا ہوگا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کوئی جانا چاہے تو جا رہے، مگر 2 منٹ میں مصائب پڑھنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو رکنا چاہیں جن کی اور کلاس نہیں ہے۔ شیخ علامہ جلیل نجفی یزدی نے اپنی کتاب مناقب اہل بیت میں قیمتی روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اہم روایت، معتبر روایت تحریر کیا کہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک بی بی تھی، معظمہ تھی، لائی گئی امام کے سامنے، سر پہ گرز کا نشان تھے، زخم لگا ہوا تھا، بے ہوش تھی۔ جب اس معظمہ کو، اس بی بی کو غش سے فاقہ ہوا تو امام نے پوچھا، بی بی کون ہے تو، اور تیرے سر پہ یہ گرز کس نے مارا اور کیوں مارا؟ اس نے آواز دی، مولا میں آپ کی اور آپ کی دادی کی، آپ کے خانوادے کی چاہنے والی ہوں، میں عاشق زہرا ہوں، میں عاشق خانوادہ رسالت ہوں۔ کہا سر پہ تیرے گرز کیوں لگا؟ کہا میں سڑک کے کنارے سے جا رہی تھی کہ راستے میں میرا پاؤں پھسلا، پاؤں سلپ کیا، میں زمین پہ گری، میں ادھر زمین پہ گری، ادھر ظالم کے کارندوں نے، میں زمین پہ گری، میں نے آپ کی دادی کے قاتلوں پہ لعنت پڑھی، بس لعنت پڑھنا تھا کہ بادشاہ کے کارندوں نے میرے سر پہ گرز مارا، میں زخمی ہوئی، میرے خون جاری ہوا سر سے، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا، اور میں آپ کے سامنے ہوں، موجود ہوں۔ میری بہنوں، عجیب جملہ ہے، درد سے بھرپور جملہ۔ میں دنیا میں جہاں جہاں بھی پڑھتا ہوں یہ جملہ تمام سامعین بآواز بلند گریا کرتے ہیں، قیامت کا جملہ۔ امام صادق نے پوچھا، بی بی جب تو گری زمین پر تو نے میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کیوں پڑھی؟ تو وہ کہتی ہے، بی بی مولا جب میں گری تو میری پسلیوں میں چوٹ لگی، پسلیوں میں شدید درد اٹھا،
मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे आपकी दादी फातिमा ज़हरा याद आ गई। मैंने सोचा मेरी पसलियां टूटी नहीं हैं और इतना शदीद दर्द। हाय फातिमा ज़हरा, दरो दीवार के दरमियान पसलियां पिश्ता हो गई। मोहसिन शहीद हो गया। हसनैन देखते रहे। ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सामने माँ दर्द से तड़प रही थी। जब मैं मामूली सी चोट बर्दाश्त न कर सकी तो फातिमा ज़हरा ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, अली ने कैसे इस मंजर को देखा होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा 3-4 मिनट दर्द ज़्यादा हो गया, जिसके लिए माजरत खा हूँ। अब अगर कोई सवाल करना चाहे तो मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, वो आपका सवाल ले सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। वाह, सलामत रहिए।